वेलकम बैक नाजरीन। पिछले कुछ दिनों में पुलिस और एक मजहबी जमात के दरमियान तसादुम के नतीजे में 1000 पुलिस एहलकार जख्मी, 2 शहीद, 7 माजूरी का शिकार हो गए, 28 पर तेजाब फेंका गया। मजहबी जमात के भी 5 लोग जो हैं वो जान की बाजी हार गए और पूरे पाकिस्तान में 2 दिन तक निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और इस खून रेजी का नतीजा ये निकला कि आज कौमी असम्बली में सियासी जमातों ने एक दूसरे को मुसलमान होने का दर्स दिया। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने नून लीग के खिलाफ जो है तंज किया। इससे पहले तहरीके इंसाफ के एमए ने अमजद खान नियाजी ने करारदाद थी वो पेश की। सोशल मीडिया पर नाजरीन लोग पूछ रहे हैं कि अब ये ग्रोह खारजा पॉलिसी का तयन भी करेगा। पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी अपोजिशन को करारदाद पर इतराजात थे और क्या इतराजात थे आइए आपको दिखा देते हैं। अगर ये करारदाद हुकूमत के किसी मुआहदे की रोशनी में पेश की गई है तो जनाब फिर ये हुकूमत के किसी वजीर को पेश करनी चाहिए थी। इस करारदाद के साथ वो मुआहदा भी इस ऐवान के सामने पेश किया जाना चाहिए था। वजीर साहब ने कहा कि हमने जो मुआहदा किया है उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। पाकिस्तान की फौज के मसले, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के मसले अगर इस ऐवान के अंदर जेर बहस आ सकते हैं तो फिर किसी एक तंजीम को हम इस ऐवान के परव्यू से बाहर नहीं कर सकते। मुझे तवक्को थी कि वजीर आजम अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वजीर आजम को पेश करनी चाहिए थी। नाजरीन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईवान के अंदर नहीं आई, हमें ज्वाइन किया है चौधरी मंजूर ने। चौधरी साहब आज आपकी जमात जो है वो ईवान के अंदर नहीं आई, इसकी क्या वजह है? और एक तरफ से आप देख रहे हैं कि जी पाबंदी लगाई जा रही है एक मजहबी जमात के ऊपर, दूसरी तरफ से जो उनके मुतालबात हैं उनके ऊपर बहस करने की करारदाद पेश की जा रही है। मेरे तो सारा फ्रॉड हो रहा है। ये एक करारदाद, ये क्या करारदाद है? ये फ्रॉड नहीं है तो क्या है? और जो मानने वाले हैं उन्होंने क्या किया है? जो लोग मरे हैं उनका खून किसके सारा है? अगर यही कुछ मानना था, यही कुछ करना था तो फिर क्यों ऐसा ये सारा किया गया है? कहाँ पे लिखा है इसमें कि फ्रांस के सफीर को निकाल दिया जाए? और मैं फ्रांस को इन टोटलिटी देखता हूँ। ये जिन्होंने वो बदतमीजी की है, तौहीन रसालत की है, वो किस आजादी की बात करते हैं? जब आप करोड़ों अरबों इंसानों के जज्बात मजरू किए हैं तो ये कौन सी आजादी है? और फिर ये बिगड़ा हुआ अमीरजादा जो मैक्रॉन है, ये जो फ्रांस का सदर है, उसके खिलाफ जिन करोड़ों लोगों ने मुजाहरे किए थे अपनी वेजेस के लिए, अपने हालात को बेहतर करने के लिए, तो मैं उनको कैसे गाली दे सकता हूँ? मैं पूरे इंडिया को कैसे गाली दे सकता हूँ जो जिन इंडिया के लोगों ने कश्मीर को अनेक्स करने पे मोदी के सामने खड़े हो गए थे? मैं अगर अहम नुकता आपने उठाया है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब। कामरान मुर्तजा साहब आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह के चौधरी मंजूर साहब कह रहे हैं कि ये फ्रॉड है, ये जो करारदाद है इसके अंदर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये करारदाद लाई गई है और इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप फ्रांसीसी सफीर को निकाल रहे हैं। और क्यों आप फ्रांसीसी सफीर को निकालेंगे? इसलिए बिकॉज आप पूरे मुल्क को तो नहीं आप कर सकते, इल्जाम नहीं ठहरा सकते जिस तरह उन्होंने बताया। देखिए ये गवर्नमेंट के पार्ट पे एक जहालत का नमूना आप इसको कह लीजिए। यानी एक किसी भी तंजीम के साथ जो है वो आप मुआहदा एक नहीं दो मुआहदे करते हैं, बल्कि कई मुआहदे करते हैं और मुआहदे करके आपकी कमिटमेंट्स हैं उसके साथ, रंगली या राइटली आप उसके साथ कुछ कमिटमेंट्स कर लेते हैं और कोई डेडलाइन दे देते हैं उसमें, और फिर जब वो डेडलाइन आ जाती है तो फिर आप जो है ना उसकी तावीलें शुरू कर देते हैं और जब वो तावीलें हो जाती हैं तो फिर उसके बाद जो ना वो उसकी वजह से एहतजाज शुरू हो जाता है। फिर एहतजाज करने के बाद उधर से भी बंदे मार देते हैं, अपने भी बंदे मरवा लेते हैं और ये अमवात होने के बाद जो है फिर आप उस पर पाबंदी लगा देते हैं। फिर पाबंदी लगा के एक तंजीम को कालादम करके, हालांकि उसको गलत उसको कालादम किया, जिस कानून में जो उन्होंने किया वो इनका इख्तियार नहीं है या इस तरह से नहीं कर सकते, सियासी जमातों को इस तरह से नहीं किया जा सकता। उस कालादम करार देने के बाद फिर उनसे मुज़ाकरात करते हैं और फिर मुज़ाकरात जो है ना उसमें उनके सामने जो है ना फिर घुटने भी टेक देते हैं और फिर एक जो है ना वो एक अजीब सी करारदाद ला के। यानी आपकी जमात इस करारदाद को सपोर्ट नहीं करेगी?
یہ قرارداد اگر پیش کرنی ہے وہ ڈیفیکٹو ہے. آپ اگر کرنا ہے تو یہ شف نہ کریے, پوری بات کریے. یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ غلط بات کی جا رہی ہے, مناسب بات نہیں کی جا رہی ہے. دیکھیے فرانس کے پریزیڈنٹ نے جو کیا, جو پہلے وہاں پہ ہوا, جس ادارے نے کیا وہ غلط کیا, پھر جو پریزیڈنٹ نے کیا وہ غلط کیا. تقریباً آلموسٹ 1 ارب انسانوں کے جذبات کو مجروح کیا اس بیوقوف شخص نے. وہ سین آدمی نہیں لگتا. اور جو کچھ اس نے کیا, پھر اس کے بعد جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم اس سے بھی زیادہ انسین لگ رہے ہیں. اچھا, جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت مطلب ایک عجیب سا جو ہے نا وہ آپ کہیے, کبھی آپ ایک بات کرتے ہیں کبھی دوسری بات کرتے ہیں. یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا انسین, کہ ہم انسین لگ رہے ہیں, چونکہ ایک طرف سے ہم نے اس وقت تحریک لبیک پاکستان کالعدم ہے, مگر ان کے جو مطالبات ہیں ان کے اوپر قرارداد پیش کی جاتی ہے نیشنل اسمبلی میں. آپ لوگ سب اس کے اوپر بحث کرتے ہیں, آپ لوگ اپنی پارٹیز کے اندر چلے جاتے ہیں. جو لگ رہا ہے عوام کو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو حکومت ہے, اسٹیٹ ہے, اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اس گروہ کے آگے. دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں دیکھیے اسٹیٹ کی جی پلیز جی دیکھیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ انسین تو کیا ہوگی, مجھے تو بنانا ریپبلک لگتی ہے. اب دیکھیے میں سینٹ میں ہوں, کامران مرتضی صاحب سینٹ میں ہیں, آپ صحافی ہیں, خرم شہزاد صاحب کا رتبہ وزیر کا ہے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آج کی تاریخ میں وہ تنظیم جو ہے وہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے. کسی کو نہیں پتا. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کو ڈیزالو کر دیا گیا ہے, کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہمیں نہیں معلوم کہ جو پرانا معاہدہ کیا تھا وہ قائم ہے یا نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے سفیر کو وہاں سے واپس بلانا ہے یا نہیں بلانا, جو معاہدے میں لکھا تھا, سائن کیا تھا. ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں کے سفیر کے خلاف کوئی قرارداد پیش کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. کچھ نہیں معلوم, اور ہم سے زیادہ کوئی کنیکٹڈ نہیں. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ سب کو چھوڑ دینا ہے, کیونکہ آج صبح جب شیخ رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا شیڈول 4 کے اندر بھی جو لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا. بعد میں جو فواد چودھری صاحب کی طرف سے, ابھی ایک میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھا تھا, جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ صرف ایم پی او جن کو پکڑا ہے پریونٹیو ان کو چھوڑ, کسی کو نہیں معلوم. اب میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا جو اتنی ہے ہمیں. دیکھیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو, لیکن یہ اسی وقت ختم ہوگا نا کہ اگر معاہدے حکومت نے کیے ہیں اور آج کی قرارداد میں بھی لکھا ہے کہ یہ حکومت کو حق دیا جائے کہ وہ خارجہ پالیسی کے معاملات طے کرے, یہ حصہ ہے قرارداد کا. اگر ایسا ہے تو حکومت اپنی کو پالیسی سٹیٹمنٹ تو لائے نا. ہمیں بتائے کہ ہم نے معاہدہ کیا تھا, ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ آج یہ ہے, ہم سفیر کو رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے, اس پہ پھر ڈیبیٹ ہوگی. دو ٹوکا بات تو کرے راجہ صاحب. دوسری آخری بات میں معافی چاہتا ہوں راجہ صاحب کی اگر اجازت ہو, جو میں نے بڑا وقت لے لیا. دیکھیں کل وزیر اعظم نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی پوری قوم کے سامنے. اس پالیسی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے جو پوزیشن لی تھی وہ یہ تھی کہ پوری امہ کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے, ایک سفیر کو نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا, اسے نہیں نکالنا چاہیے. آج ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے, کیونکہ آج قرارداد میں تو کچھ نہیں ہے. ہم کس چیز پہ ڈیبیٹ کریں تاکہ کوئی مؤثر انداز سے اس معاملے کو آگے بڑھا سکیں. جو آپ نے سوال اٹھائے ہیں راجہ صاحب, یہ پوری قوم یہ سوال اٹھا رہی ہے, مگر اس کا صحیح جواب, سیدھا جواب کوئی نہیں دیتا. اور سوال یہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو چھوڑیں گے, کیا ایم پی او کے تحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چھوڑیں گے یا جو 4th شیڈول میں ہیں ان کو چھوڑیں گے. دوسرا, حکومت کا موقف کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں واضح طور پہ بتائیے. دیکھیں جی, جو انہوں نے بات کی وہ بات یہ ہے کہ ایک کل وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کیا, اس میں ایک چیز پوری قوم کے سامنے رکھی گئی, اور آج جو قرارداد پیش کی گئی یہ قرارداد ٹی ایل پی کے لوگوں کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس کے نتیجے میں منوان اسی طریقے سے یہ اسمبلی کے اندر پیش کر دی گئی. اب دیکھیں ہم نے آگے بڑھنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. تمام سیاسی پارٹی جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہیں اور جو باہر ہیں, سارے اس پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور یہ 22 کروڑ عوام کا مطالبہ تھا, یہ صرف ٹی ایل پی کا مطالبہ نہیں تھا کہ فرانسیسی سفیر یا فرانس کے اندر جو بار بار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر
وہ حملہ کرتے ہیں اس کو کس طریقے سے روکا جائے. تو آج اگر اسمبلی کے اندر یہ قرارداد آ گئی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ حق کسی بھی جو بھی گورنمنٹ وقت کی ہو اس کے پاس ہونا چاہیے کہ اس نے خارجہ پالیسی کو کس طریقے سے. مگر راجہ صاحب چونکہ لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ سے جواب طلب ہے، وہ یہ ہے کہ کیا حکومت سمجھتی ہے کہ فرانسیسی سفیر کو باہر نکالنا چاہیے، ملک بدر کرنا چاہیے؟ دیکھیں کل آپ اگر ہمارا جمعہ کا سیشن دیکھیں تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی وہاں پہ کہا، سب لوگوں نے پہلے کہا جی کہ اس کو پارلیمنٹ آنا چاہیے، پارلیمنٹ کے اندر بحث ہونی چاہیے، اور آج جب پارلیمنٹ کے اندر آ گئی، پیش ہو گئی، اب اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. اور ہم سب لوگ جتنے بھی پاکستانی ہیں، جتنے بھی پارلیمنٹ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے دل و جان سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اوپر قربان ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ ملک جو ہے یہاں پہ 99% تو مسلمان ہیں، مگر آپ کیا چاہتے ہیں راجہ صاحب؟ حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ سفیر کو ملک بدر ہونا چاہیے، کیا حکومت کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ چونکہ جتنے بھی پولیس والے ہیں جن کی ناکیں کٹی، کانے کٹ گئے، جھلس گئے، ان کے اوپر تیزاب پھینکا گیا، وہ آج یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اور جب آپ ان کو چھوڑیں گے تو آپ ان سے کیا امید کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے آپ کے قانون کو نافذ کریں گے آئندہ؟ دیکھیں جی، جو بات ہے فواد چودھری صاحب نے بھی کی کہ 16 MPO کے تحت جو لوگ بند ہیں ان کو چھوڑا جائے گا، اور TLP کے جو سعد رضوی صاحب ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ میں اپنے کیسز کو کورٹ کے اندر فیس کروں گا. اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ دیکھیں یہ صرف حکومت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہم سب لوگوں کو مل کے فیصلہ کرنا ہے. پارلیمنٹ کے اندر اس فیصلے کو ہونا چاہیے، اور قرارداد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اب پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث ہونی چاہیے کہ ہم نے فرانسیسی سفیر کو باہر نکالنا ہے یا نہیں. میری یہ بات میں ان کے سامنے سب لوگوں کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ اب پارلیمنٹ کے اندر تمام جماعتیں بیٹھی ہیں اور تمام جماعتوں کو مل کے اس کے اوپر بحث بھی کرنی چاہیے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم سب لوگوں کو مل جل کے کام کرنا چاہیے.